نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا اعبس اللہ بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم وكلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ ابھی آپ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 94 سے 100 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا اعبعث اللہ بشرا رسولا۔ آیت 94: قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ آیت 95۔ ترجمہ: جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرما دیں اگر فرشتے زمین پر چلتے پھرتے اور رہتے سہتے تو ہم بھی ان کے پاس فرشتہ ہی آسمان سے رسول بنا کر بھیج دیتے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 94 اور 95 کا۔ تفسیر: مشرکوں کو رسالت بشر پر یقین نہ تھا، یعنی اکثر لوگوں کو ایمان و اتباع سے اسی بات نے روکا کہ انہیں بشر کے رسول بنائے جانے پر یقین نہیں آتا تھا بلکہ سخت تعجب تھا۔ سورہ یونس کی آیت 2 میں فرمایا یعنی کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ہوشیار کر دیں اور مومنوں کو بشارت سنا دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ سورہ تغابن کی آیت 6 میں فرمایا یہ عذاب اس لیے آیا کہ ان کے پاس رسول معجزے لے کر آیا کرتے تھے تو وہ کہتے کہ کیا انسان ہماری رہبری کرے گا۔ سورہ مومنون کی آیت 47 میں فرمایا فرعون اور اس کے سرداروں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے۔ اسی طرح دیگر قوموں نے اپنے اپنے رسول سے کہا۔ سورہ ابراہیم کی آیت 10 تو تم ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، اب تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ آیت 95 بشر کو رسول بنانا اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے پاس رسول بھیجے تاکہ ان سے علم سیکھ اور سمجھ لو، کیونکہ تم ان سے بات چیت کر لیتے ہو۔ اگر کسی آسمانی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو تم نہ تو اس سے دو بدو بات کر سکتے تھے اور نہ اس سے کچھ سیکھ و سمجھ سکتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت 163 میں فرمایا بلا شبہ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کیونکہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ آیت 96۔
ترجمہ: آپ فرما دیں کہ مجھ میں اور تم میں اللہ ہی کا گواہ ہونا کافی ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 96 کا۔ تفسیر: رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی، یعنی میں اپنی صداقت پر کوئی اور گواہ کیوں تلاش کروں؟ میرا اللہ خود میری صداقت پر گواہ ہے، اور جو کچھ میں تمہارے پاس لایا ہوں وہ اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ اگر میں اس پر حاکم بدہن جھوٹ بولتا تو وہ مجھ سے سخت انتقام لے لیتا۔ سورہ حاقہ کی آیت 44 سے 46 میں فرمایا، یعنی اگر یہ ہم پر کچھ باتیں گڑھ لاتے ہیں تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی گردن کی رگ کاٹ ڈالتے۔ پھر فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے خوب خبردار ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ کون انعام و احسان اور ہدایت کا حقدار ہے اور کون نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ آیت 97۔ ترجمہ: جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو تم ہرگز اللہ کے سوا کسی اور کو ان کا دوست نہ پاؤ گے، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہوں کے بل اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جب وہ بجھنا چاہیں گی تو ہم اس کے شعلے اور بڑھا دیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 97 کا۔ تفسیر: مشرک منہ کے بل چلائے جائیں گے، یعنی کائنات میں اللہ ہی کا تصرف کار فرما ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے، اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے ہدایت دے، پھر اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست و رہبر نہیں۔ سورہ کہف کی آیت 17 میں فرمایا، یعنی جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست و راہ بر نہ پاؤ گے۔ پھر فرمایا، ہم انہیں قیامت کے دن منہ کے بل اٹھائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا، لوگ چہروں کے بل کیسے اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا، جس نے انہیں پیروں پر چلایا وہ منہ پر بھی چلا سکتا ہے۔ مشرک قیامت کے دن اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ پھر فرمایا، وہ اندھے ہوں گے، دیکھ نہ سکیں گے، گونگے ہوں گے، بول نہ سکیں گے، اور بہرے ہوں گے، سن نہ سکیں گے۔ بہرحال مختلف حالتوں میں ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں حق سے اندھے، بہرے اور گونگے تھے، اسی طرح آج سخت ضرورت کے دن بھی اندھے، بہرے اور گونگے ہوں گے۔ پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی جہنم کے شعلے مدھم پڑ جائیں گے تو انہیں اور بھڑکا دیا جائے گا کہ اب سزا بھگتو، اب ہم تم پر عذاب کے علاوہ کسی اور چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا۔ آیت 98۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ فابی الظالمون الا کفورا۔ آیت 99۔ ترجمہ: یہ اس کا بدلہ ہے، انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تھا اور کہا تھا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جس اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالم ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 98 99 کا۔ تفسیر: 98، یعنی ہم نے جو انہیں اندھا، بہرا اور گونگا اٹھایا ہے اسی کے یہ مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے ہمارے دلائل ٹھکرا دیے تھے اور زندگی بعد الموت پر ہنسا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ بن کر خاک میں مل جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں پھر زندہ کر دے گا؟ آیت 99۔ اللہ کی قدرت ہمگیر ہے۔ اللہ نے زندگی بعد الموت کی دلیل میں اپنی قدرت کی طرف توجہ دلائی کہ جس اللہ نے آسمان و زمین بنائے اس کی قدرت میں ان کا لوٹا دینا تو بہت ہی آسان ہے۔
سورہ غافر کی آیت 57 نے فرمایا واقعی آسمان و زمین کی پیدائش انسانی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا ان ظالموں پر حجت قائم ہو چکی، مگر افسوس اب بھی یہ ناشکرے ہی ہیں، ان کا اب بھی حسب سابق باطل اور گمراہی میں انہماک ہے۔ اللہ الٹی سمجھ سے محفوظ فرمائے۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ آیت 100۔ ترجمہ، آپ فرما دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بن جاتے تب بھی خرچ ہو جانے کے ڈر سے انہیں روک کے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ والا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 100 کا۔ تفسیر، انسانی طبیعت کا بیان، یعنی آپ ان سے فرما دیں کہ اگر بالفرض محال تمہارے تصرف میں اللہ کے خزانے آ جائیں تو تم انہیں بھی خرچ کے ڈر سے روک لو گے، یعنی تنگ دستی کے ڈر سے کہ مبادا ختم ہو جائیں، حالانکہ وہ نہ کبھی خالی ہو سکتے ہیں اور نہ کبھی ختم ہو سکتے ہیں۔ دراصل کنجوسی انسان کی خصلت ہے، اسی لیے انسان کو تنگ دل بتایا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 53 نے فرمایا کیا ملک میں ان کا حصہ ہے، پھر تو وہ لوگوں کو ایک چھلکا بھی نہیں دیں گے، یعنی اگر ان کا اللہ کے ملک میں حصہ ہوتا تو کسی کو کچھ نہ دیتے، بلکہ گٹھلی اور چھلکا تک بھی نہ دیتے۔ ہاں، جسے اللہ بخل سے محفوظ رکھے۔ بخل، بے صبری اور جزا و فضا انسان کا خاصہ ہے۔ فرمایا سورہ معارج کی آیت 19 سے 21 میں، یعنی انسان بڑا ہی بے صبرا ہے، جب اسے تکلیف پیش آتی ہے تو خوب جزا و فضا کرتا ہے، اور جب مال ہاتھ آتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ البتہ نمازی ان عیوب سے محفوظ ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، جسے خرچ کم نہیں کرتا، وہ تو دن رات پانی کی طرح خرچ کرتا رہتا ہے پھر بھی کم نہیں ہوتا۔ بتائیے تو دنیا آغاز سے لے کر اب تک اللہ نے کیا کچھ خرچ نہ کیا ہوگا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں کمی نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ یہ تھا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 سے 100 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔